الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن عدا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بسط ادب و احترام کے ساتھ سوئے گنبد خضرا سنہری جانیوں سے لو لگا کر گنبد خضرا کے مکی ہم غریبوں کے سرکار رحمت پروردگار گلشن باغ بہار سرکار عبد قرار آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس وہ معطر بارگاہ گہربار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پیر طریقت رہبر راہ شریعت عارف باللہ ولی کامل پیر روشن ضمیر خواجہ حسین چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، میرا ورد و وظیفہ صلی علی، میرا ورد و وظیفہ صلی علی، میرا مقصد و منشا صلی علی، میرے لب پہ ہے کلمہ صلی علی، میرے دل میں ہے نقشہ صلی علی۔ کیا جن و بشر کیا حور و ملک یہ فرش سے لے کر عرش تلک، کیا جن و بشر کیا حور و ملک یہ فرش سے لے کر عرش تلک، مخلوق دو عالم کیا ہے حسین خالق کا وظیفہ صلی علی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر سجاؤ، کیونکہ تمہارا دنیا میں مجھ پر درود پڑھنا تمہارے ہی لیے بروز قیامت نور کا باعث ہوگا، اور جس کے پاس قیامت کے دن نور ہوگا وہ پل صراط سے عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آئیے اپنی محفل کا آغاز آج کی اس نورانی عرفانی مجلس مقدسہ کو آراستہ ہم درود پاک کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک بار نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، آج کی یہ محفل شہنشاہ میرج حضور سرکار سیدنا خواجہ محمد میرا شمس الشاخ وہ شہید اکبر حضور سرکار سیدنا خواجہ شمس الدین شمنا میرا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مناسبت سے آپ کی یاد میں سجائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، بسائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مختصر سے انداز میں آج کی اس بابرکت محفل میں شہنشاہ میرج کی ذات بابرکت پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے کہا گیا،
اور میرا موضوع سخنگی ہے شہنشاہ میرج کی سوانح عمری۔ تو مختصر سے انداز میں، مختصر سے وقت میں شہنشاہ میرج کی ذات بابرکت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل مجھے میرے دادا شیخ سیدی مرشدی خواجہ حسین چشتی نظامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں جو آپ نے شہنشاہ میرج کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کے نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ ان اشعار کو پہلے سماعت کریں، اس کے بعد آپ کی ذات بابرکت پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، میرے خواجہ تیرے روزے پہ یہ انوار کا عالم۔ اگر یہ اشعار کو آپ سمجھ گئے تو حضرت کی ذات بابرکت پر روشنی ڈالنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پوری کی پوری زندگی، پوری کی پوری عظمت ان اشعار میں بابا نے، میرے دادا شیخ نے پرو دیا ہے۔ میرے خواجہ تیرے روزے پہ یہ انوار کا عالم کہ ہے وہ شمس اور والفجر کے اسرار کا عالم۔ نشان منزل بطحا تیرے کوچے سے ملتا ہے۔ شہنشاہ میرج کی ذات کیسی ہے، آپ کی بارگاہ کیسی ہے، آپ کی عظمت کیا ہے، اندازہ لگا ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اور ایک ولی کی عظمت کو پہچان سکتا ہے۔ فرماتے ہیں نشان منزل بطحا تیرے کوچے سے ملتا ہے۔ نشان منزل بطحا تیرے کوچے سے ملتا ہے۔ مدینے کی گلی ہے یہ تیرے دربار کا عالم۔ جمال گنبد عالی پہ اقصی کی تجلی ہے۔ جمال گنبد عالی میں اقصی کی تجلی ہے کہ ہے کعبے کا منظر اور حجرے ابرار کا عالم۔ اور عشق و محبت کا اور نسبت کا عالم کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ فرماتے ہیں نظر تیری طرف سینے میں طیبہ لب پہ الا اللہ۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی محبت میں مستغرق رہتا ہے۔ شہنشاہ میرج سے بابا کو ایسی محبت تھی، ایسی عقیدت تھی، ایسی چاہت تھی، ایسی اٹوٹ نسبت تھی۔ فرماتے ہیں کہ نظر تیری طرف سینے میں طیبہ لب پہ الا اللہ۔ بڑا ہی کیف آور ہے تیرے بیمار کا عالم، بڑا ہی کیف آور ہے تیرے بیمار کا عالم۔ مشہور ہے نا، عروس شریف میں پہلا غلاف موچی کا، چمبار کا پیش ہوتا ہے۔ اس منظر کشی کو بابا نے اپنے شعر میں کہا، غلاف اولی کا حق عطا فرمایا موچی کو۔ غلاف اولی کا حق عطا فرمایا موچی کو، ہے ایک یہ مرد عارف کے ہنسی کردار کا عالم۔ اور دونوں سرکاروں کی عظمت کو قرآن سے ثابت کرتے ہوئے کہا، وہ ہے لا یحزنو لا تشعرو، ثابت حسین ان سے۔ سارے بیان کا یہ نچوڑ ہے، سارے بیان کا، ساری حضرت کی زندگی کا، ساری شہنشاہ میرج کی زندگی کا مقصد، شان، عظمت، رفعت، یہ شعر جو ہے ثابت کر رہا ہے۔ وہ ہے لا یحزنو لا تشعرو، ثابت حسین ان سے۔ وہ ہے لا یحزنو مطلب کیا؟ اکثر علماء کی زبانی جمعہ میں
اماموں کی زبانیں آپ سنتے ہوں گے، جب اولیاء کی زندگی یا اولیاء کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو ہر مقرر، ہر خطیب، ہر امام اس آیت کو نوٹ کرتا ہے۔ کون سی آیت؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ ہے لا يحزنون، وہ ہے لا يحزنون۔ اور جب شہداء کی تذکرہ ہوتا ہے، جب شہداء کا ذکر ہوتا ہے، جب شہیدوں کی تعریف ہوتی ہے، جب شہداء کربلا یا شہداء احد یا شہداء خندق یا شہداء حنین، جتنے بھی شہیدان دین ہیں، جب ان کی عظمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہر خطیب، ہر امام، ہر مولوی قرآن کی اس آیت کو بطور مضمون، بطور موضوع، بطور دلیل، بطور ثبوت پڑھتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں، تمہاری عقل ان کی زندگیوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تو بابا نے دونوں قرآن کی آیتوں کو ملا کر، جوڑ کر سرکاروں کی عظمت کو بیان کیا۔ کیوں نہ کہتے، ارے دنیا کا اصول ہے، آدمی جس کا کھاتا ہے اس کے گاتا ہے، آدمی جس کا کھاتا ہے اس کے گاتا ہے۔ ہم 100 شہنشاہ میرج کا کھاتے ہیں تو ان کے گن گائیں گے ہی نا۔ تو بابا نے اپنی وفاداری کا ثبوت، اپنی عقیدت کا نذرانہ، اپنی محبت کا نذرانہ، اپنی چاہتوں کا نذرانہ، اپنی نسبتوں کا ثبوت اس طرح سے پیش کیا۔ وہ ہے لا يحزنوا لا تشعروا، ثابت حسین ان سے، سمجھ میں آ گیا؟ وہ ہے لا يحزنوا لا تشعروا، ثابت حسین ان سے، کلام اللہ کی تصدیق ہے میرے سرکار کا عالم، کلام اللہ کی تصدیق ہے میرے سرکار کا عالم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، شہنشاہ میرج حضور سرکار سیدنا خواجہ محمد میرا شمش الشاق رحمت اللہ تعالی علیہ، اور حضور سرکار سیدنا خواجہ شمش الدین شمنا میرا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج ہم یاد منا رہے ہیں۔ ان کی عرس پاک کی مناسبت سے اس مجلس کو سجایا گیا ہے، تو آپ کی حالات زندگی پر روشنی ڈالنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کا سلسلہ نسب، خاندانی سلسلہ نسب، سید الشہداء، امام ابن امام، شہید ابن شہید، حضور سرکار سیدنا امام حسین مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ والد اور والدہ کی طرف سے، ماں اور باپ کی طرف سے، دونوں طرفوں سے آپ سید ہیں، حسینی حسنی سید ہیں۔ آپ کا وطن عزیز کاشگر ہے، جو اس وقت چین کے ترکستان کے علاقے کا شہر مانا جاتا تھا، اور آج کا وہ کاشگر
چین کے مغربی ریاست کا ایک حصہ ہے. آپ شہر کاشگر آپ کا وطن عزیز تھا. کون نہیں جانتا کہ 7ویں سن ہجری میں روح زمین پر ظلمت، بربریت، قتل و غارت گیری اس قدر عام تھی. منگول، چنگیز خان، تاتاریوں کی جو جنگیں آج آپ ارطغرل غازی ڈرامے میں دیکھتے ہیں، یا اس سے قبل کی جو حالات تھے، ان حالات میں تاتاریوں کے حملے میں شہر کاشگر جو علم و فنون کا گہوارہ تھا، امن و سکون کا گہوارہ تھا، وہاں کے لوگ پوری آزادی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، شاد و آبادی کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. اس شہر پر بھی تاتاریوں کا حملہ ہوا، تاتاریوں کی ضد میں آ گیا. اس کے بعد کچھ لوگوں نے اپنی جان بچا کر، کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اور تعلیم کے جذبے کو لے کر، کچھ لوگوں نے خدا کے دین کی طرف ہمدردی لے کر اپنے وطن عزیز کو خیرآباد کیا. انہی لوگوں میں خواجہ محمد میرا اور آپ کے ابا جان خواجہ عبد الملک میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے کہ آپ کاشگر سے ہجرت فرما کر، ہجرت کر کے، خیر آباد کہہ کے پہلے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، حج کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر مدینہ الرسول پہنچتے ہیں، بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، اور بارگاہ رسول سے فیوز و برکات لے کر آپ نجف شریف جاتے ہیں. جد کریم مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. وہاں سے آپ کربلا معلی پہنچتے ہیں، شہیدان دستے کربلا کی بارگاہوں کی حاضری دے کر وہاں سے روحانی فیوز و برکات حاصل فرماتے ہوئے آپ ہندوستان کا رخ کرتے ہیں. ہندوستان کا رخ کرتے ہیں کیونکہ ہندوستان اس وقت امن و سکون کا گہوارہ تھا. یہاں کہیں ملت و مذہب کے لوگ رہنے کے باوجود بھائی چارگی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے. تو آپ ہندوستان کا رخ کرتے ہیں اور آپ سرزمین دہلی تشریف لاتے ہیں. خواجہ عبد الملک میرا، وہ خواجہ محمد میرا اپنے کچھ رفقا کے ساتھ دہلی تشریف لاتے ہیں. دہلی میں آ کر آپ نے سکونت اختیار کی، کسب حلال کے لیے جد و جہد کوششیں کیا کرتے، محنت مشقت کیا کرتے. جب کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا، مسجد کے گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، عبادت میں، ریاضت میں زندگی بسر کیا کرتے. اکثر اوقات یاد الہی میں مستغرق رہتے. ان دنوں دہلی میں محبوب الہی سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی گدی نشینی پر آپ کی خانقاہ میں سجادے کے طور پر سجادہ نشین خواجگاہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے. ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ دہلی پہنچ رہے تھے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے، آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، آپ کے واعظ و نصیحت کو سنا کرتے، آپ کی سنگت و صحبت میں بیٹھا کرتے، آپ کے تعلیم و تربیت پر توجہ دیتے. اس طرح سے
عاشقان رسول، محبان رسول، عاشقان اہل اللہ دہلی پہنچ کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے۔ اس اثناء میں جب خواجہ محمد میرا آپ کے والد بزرگوار خواجہ عبد الملک میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم ہوا تو آپ بھی محبوب الہی کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ اکثر اوقات خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی اپنی خانقاہ میں رہ کر آنے والے زائرین کا خیال کیا کرتے، تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا، درس قرآن کا درس ہوتا، حدیثوں کا درس ہوتا، درس تصوف پڑھایا جاتا، وعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی، ذکر و اذکار بطور تلقین وظائف دیے جاتے۔ آپ بھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت کرتے ہیں۔ مرشد کریم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی توجہ خاص سے عبادت و ریاضت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، راہ سلوک کے منازل طے کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے خواجہ عبد الملک میرا کو خلافت سے نوازا اور کچھ تبرکات عطا فرمائے اور حکم دیا کہ اے عبد الملک میرا، میرا حکم ہے کہ آپ دکن کی طرف تشریف لے جائیں، خواجگان چشت اہل بہشت کے فیضان کو عام کریں، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے فریضے کو انجام دیں، خدا کی معرفت لوگوں کو کرائیں، تعلیمات مصطفی کو عام کریں۔ تو خواجہ عبد الملک میرا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی اجازت اور حکم سے دہلی سے دکن کی طرف روانہ ہوئی۔ جب دکن کی طرف آنے لگے تو اپنے جوان بیٹے محمد میرا کو بھی ساتھ لینے لگے تو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا، اے عبد الملک میرا، اپنے جوان بیٹے محمد میرا کو ہمارے پاس چھوڑ کر جاؤ، اس سے ہمیں بہت سارا کام لینا ہے، اسے ہماری خدمت میں رہنے دو، ایک وقت آئے گا کہ میرا اللہ اپنے بندے محمد میرا سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لے گا۔ تو خواجہ عبد الملک میرا اپنے جوان بیٹے محمد میرا کو دہلی میں اپنے پیر کی خدمت میں چھوڑ کر دکن کی طرف روانہ ہوئے۔ خلدآباد کی سرزمین، خواجگان چشت اہل بہشت کا پہلے ہی دکن میں مرکز تھا۔ خلدآباد ہوتے ہوئے آپ گلبرگہ پہنچے۔ گلبرگہ میں شان دکن، شہنشاہ دکن، بادشاہ دکن خواجہ سید محمد صدر الدین بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز علیہ رحمت و رضوان پہلے ہی تشریف لا چکے تھے۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ چل رہا تھا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ چل رہا تھا، دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا آغاز آپ نے دکن میں کر دیا تھا۔ ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیں، یہ خواجگان چشت کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، خواجہ نصیر الدین کا صدقہ ہے کہ آپ نے اپنے کئی جانشین دکن میں بھیج دیے۔ خواجہ بندہ نواز بھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ، خواجہ عبد الملک میرا بھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ۔ یہاں کپواڑ میں جو چھلا ہے، لاڈلے مشاق کے نام سے ہم پہچانتے ہیں، حضرت کا نام خواجگاں خواجہ الہ الدین انصاری ہے، جو خواجہ ابو ایوب انصاری صحابی رسول کی اولاد سے ہے۔ آپ کی شیخ کی زبان سے نکل گیا تھا، کیونکہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے
ہر شیخ آپ سے لاڈ کرتا، پیار کرتا، محبت کرتا، اس لیے لاڈلے مشاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی مزار پاک گلبرگہ کے قریب الند شریف میں ہے، وہ بھی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ ہیں۔ تو خواجہ عبد الملک میرا دہلی سے خلدآباد ہوتے ہوئے گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت رضوان کو جب اطلاع ہوئی کہ میرے پیر بھائی، میرے روحانی بھائی، میرے پیر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے خلیفہ، لاڈلے چہیتے محبوب خلیفہ عبد الملک میرا آ رہے ہیں، تو خواجہ بندہ نواز اپنے خلفاء کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ آپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر کے باہر جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا استقبال کرتے ہوئے آپ کو اپنی خانقاہ پر لے جاتے ہیں۔ کچھ دن خواجہ عبد الملک میرا گلبرگہ میں ٹھہرتے ہیں اور حکم خدا سے، اذن رسول سے اور اپنے مرشد کامل کے اشارے سے آپ گلبرگہ سے سفر کرتے ہوئے کرناٹکا کی سرزمین پر شہر چکوڑی کے قریب جو سدلگا نامی گاؤں ہے، اس گاؤں کو اپنی جائے قیام کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سدلگا میں اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں، وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا ہے، تعلیم و تربیت کا سلسلہ چلتا ہے۔ شمع چشت اہل بہشت روشن ہوتی ہے، اسلام کا بول بالا ہوتے جاتا ہے اور باطل کا منہ کالا ہوتے جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، لمحہ بدلتے گئے، اور دہلی میں خواجہ محمد میرا اپنے مرشد کریم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے کرم خاص، نگاہ خاص سے روحانی تربیت حاصل کرتے کرتے پروان چڑھ گئے، راہ سلوک کی منازلوں کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے کہ مرشد کامل نے بلا کر کہا، محمد میرا ادھر آ جاؤ، آج تم نے تمام ہدایات پر عمل کرتے ہوئے عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں، اطاعت و فرما برداری میں نے تم کو ایکتا پایا، میں بھی تم سے راضی ہوں اور یقیناً میرا رب بھی تم سے راضی ہے۔ آپ نے خلافت سے نوازا، ہدایت و نصیحتیں کی اور حکم فرمایا کہ بیٹا محمد میرا، اب تم بھی دکن کی طرف چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے، میرا رب، میرا اللہ تم سے بہت بڑا کام لینے والا ہے، لہذا تم دکن کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اپنے والد بزرگوار کے کاموں میں ہاتھ بٹھاؤ۔ تو خواجہ محمد میرا دہلی سے خلدآباد ہوتے ہوئے گلبرگہ پہنچتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز کو جب اطلاع ہوئی تو آپ اور سلطان محمد شاہ بیمنی اپنے وزیروں کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، علماء کی جماعت کو لے کر، شاہی فوج لے کر شہر کے باہر آ کر شیان شان طریقے سے شہنشاہ میرج خواجہ محمد میرا کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ گلبرگہ شریف پہنچتے ہیں، کچھ دن اپنے پیر بھائی خواجہ بندہ نواز کی خدمت میں، سنگت میں، صحبت میں رہتے ہیں۔ پھر گلبرگہ سے آپ اپنے ابا جان خواجہ عبد الملک میرا کے پاس یعنی سدلگا پہنچتے ہیں۔ اب باپ بیٹے دونوں کرناٹکا کی سرزمین پر شہر سدلگا میں رہ کر رشد و ہدایت کا ایسا کام کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ ہر طرف جدھر دیکھو ادھر ایمان و اسلام کا نور ہی نور نظر آنے لگا، لوگ ذوق در ذوق آپ کی خدمت میں آنے لگے۔
یہ مت سمجھنا کہ صرف یہ بزرگان دین، یہ صوفیاء اعظام صرف لنگر لٹاتے تھے، سما سنتے تھے، تسبیح گھماتے تھے، بس اتنا ہی کام کرتے تھے، کرامتیں دکھاتے تھے، صرف اتنا ہی کام کرتے تھے. یہ مت سوچنا. ان تمام صوفیوں کی زندگیوں کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوب بندے اپنی طرز زندگی اس طرح گزارتے تھے کہ ان کی زندگی میں ایک بھی لمحہ اللہ کی نافرمانیاں ان سے نہیں ہوتی تھی. اور یہ درس قرآن بھی دیتے تھے، درس حدیث بھی دیتے تھے، درس تصوف بھی دیتے تھے، تعلیم و تربیت بھی کرتے تھے. یہ زبانوں سے بھی پڑھاتے تھے اور نگاہوں سے بھی پڑھاتے تھے. رشد و ہدایت کا دکن میں ایسا کام ہوا کہ میرٹ شریف کے اطراف و اکناف اور دور دراز مقامات سے لوگ آپ کی شہرت سن کر، آپ کی چرچے سن کر آنے لگے اور آج سے استفادہ فیض حاصل کرنے لگے. رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا گیا. اللہ کی رحمت ہو ان پر جنہوں نے یہ شعر لکھا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. خواجہ تم جو ملے، خواجہ تم جو ملے، خدا بھی ملا، حق ملا، حق کا پیارا نبی بھی ملا. عرض میرج پہ رحمت کا گلشن کھلا، رحمت حق کی شاہ سلام علیہ. عرض میرج پہ رحمت کا گلشن کھل گیا. اور ادھر گلبرگہ میں خواجہ بندہ نواز کا مرید سلطان محمد شاہ بائمنی دوم بڑا عقیدت مند تھا، آپ کی بارگاہ میں اکثر آیا کرتا. ایک دن فکر مند ہو کر بیٹھا تھا کہ بندہ نواز نے نگاہ باطنی سے دیکھ لیا اور پوچھ بیٹھا، کیا بات ہے؟ کس بات نے آپ کو ناراض کیا؟ کس بات نے آپ کو غمزدہ کیا؟ تو سلطان شاہ محمد بائمنی دوم اپنی پریشانی عرض کرتا ہے، حضور بات دراصل یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، جہاں میں بادشاہ ہوں وہی میں ایک باپ بھی ہوں. جہاں میں ایک بادشاہ ہوں وہی میں ایک باپ بھی ہوں. میرے بھی سینے میں ایک دل ہے جو دھڑکتا ہے، جو ایک باپ کا دل ہے. میں فکر مند اس لیے ہوں کہ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک نور نظر ہے، میری ایک لخت جگر ہے جو بڑی عابدہ ہے، زاہدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، عبادت اور ریاضت میں تقوی و پرہیزگاری میں ایکتا ہے. بھلے وہ شاہی خاندان میں پیدا ہوئی، شاہی خاندان میں تربیت پائی، مگر اس کی سادگی کا انداز نرالا ہے. اب وہ جوان ہو گئی ہے. مجھے فکر لاحق ہے کہ میری بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ ہونا چاہیے جو اس کی مناسبت سے صحیح ہو. ہر باپ، آپ بھی باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، ہر باپ کو فکر ہوتی ہے جب بیٹی جوان ہوتی ہے، اور ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ ہو، اچھا رشتہ ہو. آج کل لوگوں نے کیا سے کیا بنا ڈالا. اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے قبل میری امت میں لوگ 4 قسموں سے، 4 طریقوں سے نکاح کریں گے. ایک، عورت کا حسن و جمال دیکھ کر نکاح کریں گے. دوسری قسم فرمایا عورت کی مال، دھن دولت، پراپرٹی دیکھ کر نکاح کریں گے. تیسرا فرمایا عورت کا حسب نسب دیکھ کر، خاندان دیکھ کر نکاح کریں گے. اور چوتھی قسم فرمائی کہ عورت کی دینداری دیکھ کر نکاح کریں گے.
اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان 4 قسموں میں جو چوتھی قسم ہے کہ رشتہ عورت کی دینداری دیکھ کر، عورت کی دینداری دیکھ کر نکاح کرنا، یہ مجھے بھی پسند ہے اور میرے رب کو بھی پسند ہے۔ آج اس محفل سے یہ بات ذہن میں لے کر جاؤ کہ ہم اپنی بچوں کو، بیٹوں کو رشتہ دیکھیں گے تو بچی کی دینداری دیکھیں گے، دینداری دیکھ کر رشتہ دیں گے۔ آج کوئی دینداری نہیں دیکھتا، لاٹاں کتنے ہے، پلاٹاں کتنے ہے، گاڑی کون سی ہے، مکان کتنا بڑا ہے، کماتا کتنے ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، یہ انکوائری کرتے ہیں۔ کوئی باپ یہ انکوائری نہیں کرتا کہ جس کے ساتھ میں اپنی بچی کو بیاہ کرنے والا ہوں وہ شریعت کا پابند کتنا ہے، نمازیں پڑھتا ہے کیا نہیں، روزے رکھتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، حلال حرام کی تمیز کرتا ہے یا نہیں، سیدھی راہ چلنے والا ہے یا راہ سے بھٹک کر گمراہ ہو کر چلنے والا ہے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ آج دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بیٹا ہے تو بیٹے کے لیے یہ دیکھو کہ جس لڑکی کو تم پسند کرو اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو، بس دین ہو، دینداری ہو، تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر وہ دیندار بچی تمہارے گھروں میں آ جائے گی تو تمہارا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو بادشاہ شاہ سلطان محمد بائمنی نے اپنی فکر ظاہر کی تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز علیہ رحمت رضوان کو یاد آیا کہ پرسوں تو میرے پیر بھائی آ کر گئے ہیں، ہر طرح سے ہر خوبی کے مالک ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی، تقوی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں، ریاضت میں، ہر معاملے میں ایکتا ہے۔ تو خواجہ بندہ نواز کے مشورے پر سلطان شاہ محمد بائمنی نے اپنی جوان بیٹی دخترے نیک اختر نور چشمی خوجہ سیدہ بی بی کمالہ کا نکاح خواجہ محمد میرا سے کرایا۔ بی بی سلطانہ خوجہ کمالہ کا عقد مسعود خواجہ محمد میرا سے ہو گیا، اور سلطان محمد شاہ بائمنی دوم نے میرج کی جاگیر بطور تحفہ آپ کو دینا چاہا۔ آپ نے کہا ہم اللہ کے فقیر ہیں، بادشاہوں سے کچھ لینا روحانیت میں ہمارے لیے موت کے برابر ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ والے دھن دولت کے پیچھے نہیں پڑتے، مال و زر کے پیچھے نہیں پڑتے، دنیا کی ہر چیز کو حقیر سمجھتے ہیں، بے شک سمجھنا چاہیے، یہی ایمان کی کسوٹی ہے۔ تو خواجہ محمد میرا کا عقد مسعود بی بی خوجہ سلطانہ کمالہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب رشد و ہدایت کا سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا، وقت کم ہے اور کافی وقت گزر چکا ہے، میں گفتگو کو بڑی تیزی سے آگے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ خواجہ محمد میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصے کے بعد اپنی شریکہ حیات کو لے کر دہلی گئے اور اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر دست اقدس پر بیعت کرائی، مرید بنایا اپنی بیوی کو بھی۔ تو یہ پیری مریدی کا سلسلہ آج کل سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تاریخ اٹھا کر پڑھو تو قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ فتح میں بیعت رضوان کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ 1400 صحابہ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت کی اقسام الگ الگ ہیں، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو خواجہ محمد میرا نے اپنی شریکہ حیات
بی بی خوجہ سلطانہ کمالہ کو مرید کروایا اور مرشد کریم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی توجہ خاص اور کرم سے پہلے ہی سے بچپن ہی سے بی بی خوجہ کمالہ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، پردہ داری میں ایکتا تھی۔ آپ کی اس ایکتائی پن کو، اس پرہیزگاری کے عالم کو دیکھ کر آپ کے پیر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا تھا کہ رابعہ بصریہ بصرہ کی ماں ہے، یہ میری بیٹی خوجہ کمالہ پورے ہند کی ماں ہے۔ رابعہ بصریہ بصرہ کی ماں ہے، یہ میری بیٹی خوجہ کمالہ پورے دکن کی نہیں بلکہ پورے ہند کی ماں ہے۔ جوگل میں آپ کا چلہ ہے، مزار گلبرگہ شریف میں ہے۔ جوگل ماں صاحبہ بولتے نا شرگوپا کے پاس، وہاں پر سیدہ بی بی خوجہ کمالہ کا چلہ ہے جہاں آپ نے بیٹھ کر کئی دنوں تک عبادت کی تھی۔ مزار پاک آپ کی گلبرگہ شریف میں ہے۔ تو دہلی سے آپ دکن واپس تشریف لائے۔ خواجہ محمد میرا کے بارے میں بھی میں بتا دوں کہ آپ کی پیر و مرشد نے آپ کو ہر طریقے سے ہر آزمائش میں کامیاب پایا تو فرمایا تھا یہ میرا بیٹا محمد شمشول الشاخ ہے۔ شمشول الشاخ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ میرا بیٹا محمد میرا عاشقوں کے لیے سورج کی مانند ہے۔ یہ میرا بیٹا محمد میرا شمشول الشاخ ہے، عاشقوں کا سورج ہے۔ پیارے بھائیوں، دکن واپس تشریف لاتے ہیں اور سن ہجری 745 کو خواجہ خواجگاں خواجہ محمد میرا اور بی بی خوجہ کمالہ کی مناسبت اور نسبت کی برکت سے ایک نورانی عرفانی خوبصورت حسن کا پیکر حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا جسے دنیا والوں نے خواجہ شمس الدین کے نام سے جانا۔ خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کا گھرانہ ہے، اللہ والوں کے زیر سایہ تربیت پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں۔ بچپن ہی سے عبادت کا ذوق، ریاضت کا ذوق، ذکر الہی کا ذوق اس قدر تھا کہ بچپن ہی میں اور بچے کھیلتے ہیں مگر یہ بچے کھیلتے نہیں تھے، کھیلتے بھی تو اللہ اللہ کی آواز زبان پر طاری رہتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کر لیا، تربیت پاتے رہے۔ اور ایک بات بتا دوں، ہمارے ارگ شریف میں بیڑگ ارگ ہے نا، ارگ نامی جو گاؤں ہے، قصبہ ہے ارگ، ہم اس کو ارگ شریف کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پیر نے ہمیں سکھایا ہے کہ بزرگوں کی نسبت اور محبت کی بنا پر جس زمین کو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے وہ زمین بھی مقدس ہو جاتی ہے۔ بابا کے سامنے اگر میرج والوں کو کون برا بولتا تو بابا آگ بگولا ہو جاتے۔ فرماتے یہ شہنشاہ میرج کی بستی ہے، یہ خواجگان چشت کی بستی ہے، اس بستی کو، یہاں کی مٹی کو، یہاں کے پانی کو، یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی آب و ہوا کو برا مت کہو۔ اگر برا کہو گے، جو برا کہے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کسی نے شکایت کی کہ بابا انہوں ایسا کرے، یہاں کے لوگوں ایسا تو بابا آگ بگولا ہو گئے۔ کہا کہ یہاں کی مٹی کو، یہاں کے پانی کو، یہاں کے آب و ہوا کو، یہاں کے لوگوں کو اگر کوئی برا بھلا کہے گا تو یہ سید حسین برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرمایا اگر کوئی برا کہے گا تو عشق کا انداز دیکھو، محبت کا تقاضا دیکھو کہ میرج سے شہنشاہ میرج کی نسبت کی برکت
कैसी थी? फरमाया अगर कोई बुरा कहेगा तो उससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। ये निस्बत की बात होती है और निस्बत से हर चीज मुमताज होती है। बहुत सारे खुदामाने ख्वाजा गवाह हैं इस बात के कि बाबा जब चार पाई पर तशरीफ फरमा होते और कोई खादिम मुलाकात के लिए पहुंचता तो बाबा उठकर खड़े हो जाते, उठकर ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। कोई आयरा गहरा नत्तू खैरा कोई भी आए परवाह नहीं, बैठे रहते। लेकिन कोई खादिम पहुंच जाता, खड़े हो जाते। नारियल शक्कर की पूड़ी बतौर तबर्रुक पेश करता तो उसे उठाकर सर पे रखते, सीने से लगाते, फिर अंदर पेश करते। ये निस्बत की बात है कि उस दर से इन हजरात को निस्बत है। इस निस्बत की बिना पर अदब, चाहत, मोहब्बत का दर्स हम गुलामों को हमारे शेख ने दिया, हमारे पीर ने दिया। तो अरग शरीफ में हजरत शेख अबू बकर अल मारूफ बम रहमतुल्लाहि ताला अलैह नामी एक बुजुर्ग आराम फरमा है और वो ख्वाजा शमशुद्दीन शमना मीरा अलैहि रहमत व रिज़वान के उस्ताद मोहतरम हैं। आज वो जगह मौजूद है जहां सरकार बैठकर अपने उस्ताद से दर्स लिया करते थे। आज वो जगह मौजूद है, जाकर देख सकते हो कि उस जगह जहां सरकार दर्स लिया करते थे, तालीम तरबियत हासिल किया करते थे, वो चिल्ला भी मौजूद है। उस्ताद मोहतरम हजरत शेख सैयद अबू बकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह भी मरजए खलाइक है। और बाबा हर शबे मेराज की शब वहां जाया करते, हर शबे मेराज की शब वहां मनाया करते। ये रूहानियत की बातें हैं, निस्बत की बातें हैं। वक्त कम है, मैं गुफ्तगू को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो ख्वाजा मोहम्मद मीरा और सैयदा बीबी खुजा सुल्ताना कमाला के वजूद पाक की बरकत से ख्वाजा शमशुद्दीन शमना मीरा गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत होती है। तरबियत पाते हैं, परवान चढ़ते हैं। जब जवा होते हैं दिल में इश्क़ इलाही की आग भड़क उठती है। मुर्शदे कामिल की तलाश और जुस्तजू में आप सफर करते हैं। आप सफर करते 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 सरजमीने मदीनतुल औलिया, सरजमीने मदीनतुल औलिया खुल्दाबाद पहुंचते हैं। आप खुल्दाबाद का माना ही देखो, लफ्जी माना भी अगर देखेंगे, खुल्द माना जन्नत, खुल्द माना जन्नत, खुल्दाबाद जन्नत आबाद है उस सरजमीन पर, क्यों ना हो। अरे एक अल्लाह वाला जहां आराम करता है उसके दाएं बाएं आगे पीछे 40-40 कब्रों से आजाब उठा लिया जाता है। और खुल्दाबाद की सरजमीन वो सरजमीन है जहां 6000 औलिया आराम कर रहे हैं, 6000 औलिया आराम कर रहे हैं। हमारे शेख, दादा शेख कभी तहारत खुल्दाबाद की सरजमीन पर नहीं की। चप्पल तो वहां पहने ही नहीं, चप्पल की बात तो दूर, ये तो हाजत है, जरूरत है इंसान की, मगर आपने कभी नहीं किया। जब भी हाजत पेश होती और रात के अगर 2:30 भी बज रहे हो तो बिस्तर से उठकर 3 किलोमीटर दूर जाते और फरागत हासिल करते। फरमाते ये औलिया की जमीन है, ये मदीनतुल औलिया है, यहाँ पाँव भी रखो तो अदब से रखो। ये अदब वालों का हाल है, हम बेअदबों को क्या मालूम। और मिलत शरीफ के बारे में मैं बता दूं आप हजरात को, आप सब खुश नसीब हैं। आप क्या, मैं भी खुश नसीब हूं। आप खुश नसीबों की फहरिस्त में मेरा भी नाम है, क्योंकि सरकार के कदमों में जी रहे हैं, पल रहे हैं, उनके टुकड़ों पे अपना सारा निजाम चल रहा है। मिरज का पुराना नाम मुबारकाबाद है, फिर मुर्तजाबाद है, फिर मिरज शरीफ है। ये आम लोगों के नजदीक, दुनिया वालों के नजदीक, तारीख वालों के नजदीक, मगर औलिया के नजदीक, सूफियों के नजदीक मिरज शरीफ मदीनतुल औलिया, मदीनतुल
بابا نے اس لیے کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ نشانے منزلِ بطحا تیرے کوچے سے ملتا ہے، نشانے منزلِ بطحا تیرے کوچے سے ملتا ہے، مدینے کی گلی ہے یہ تیرے دربار کا عالم۔ اور آگے کہا تھا، مجھے بار بار وہ لطف آ رہا ہے کہ جمال گنبد عالی پہ اقصی کی تجلی ہے۔ ارے دیکھنے کے لیے بھی نظر ہونا چاہیے، اندھوں کو کیا معلوم اس گنبد والے سرکار کی گنبد پر کیا تجلی ہے۔ جمال گنبد عالی پہ اقصی کی تجلی ہے کہ کعبے کا نظارہ ہے یہ تیرے حجرے ابرار کا عالم۔ میں گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین شمنامیرہ تربیت پاتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، جب جوان ہوتے ہیں عشق الہی کی آگ بھڑک اڑتی ہے، مرشد کامل کی تلاش میں آپ سرزمین خلد آباد مدینۃ الاولیاء پہنچتے ہیں، اور 22ویں خواجہ خواجگاں سلطان الاصفیاء حضور سرکار سیدنا خواجہ حسین داؤد شیرازی زین الحق زین الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر بیعت کرتے ہیں۔ 22ویں خواجہ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ 22 واسطوں سے 22ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے، تو 22ویں خواجہ زین الدین زین الحق داؤد شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر آپ بیعت کرتے ہیں۔ مرشد کامل کی نگاہ خاص کرم ناز سے آپ راہ سلوک کی منازلوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ مرشد کامل عارف باللہ 22ویں خواجہ زین الدین داؤد حسین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا اور رشد و ہدایت کے کام کو آگے بڑھانے کی تلقین فرمائی، نصیحت فرمائی۔ پہلے ہی سے ذوق تھا، مگر اب بیعت ہونے کے بعد خواجہ خواجگاں خواجہ شمس الدین شمنامیرہ نے 4 اصولوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ کتنے اصولوں کو؟ 4 کام کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آج کے نوجوانوں، آج اپنی زندگی کا مقصد تم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے؟ بس جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، گھر بنا لیا، ہو گیا مقصد۔ مگر اللہ والوں کا مقصد زندگی کچھ الگ ہی تھا۔ 4 مقصد زندگی کے اصول بنا لیے۔ ایک، پیام توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کا دین، اللہ کی پہچان، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی وحدانیت بندوں تک پہنچانا۔ دوسرا، عشق الہی، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں بھی محبت کرنی چاہیے، اچھا ہو برا ہو۔ اس لیے صوفیاؤں کے پاس دیکھو، سب آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، ادنا بھی آتے ہیں، اعلیٰ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، لیکن صوفیاء اولیاء سب کو سینے سے لگاتے ہیں، اونچ نیچ نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، بھید بھاؤ نہیں کرتے۔ جو بھید بھاؤ کرے میں تو سمجھوں گا وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ صوفیاء کے نزدیک یہ سب نہیں ہوتا، سب کو اپنے نزدیک کرتے ہیں، سب کو سینے سے لگاتے ہیں، سب کو دعائیں دیتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، تکلیف پہنچانے والوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا کام ہے۔ تو عشق الہی دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد، اخلاق حسنہ کو عام کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری دنیا میں آنے کا مقصد حسن اخلاق کی تکمیل ہے، اچھے اخلاق اپنانا۔ آج ہمارے ایسے اخلاق ہیں کہ بھائی بھائیوں میں محبت نہیں،
بھائی بہنوں میں محبت نہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں، ماں باپ کے ساتھ اولاد کی محبت کا رویہ کیا ہے؟ اللہ بچائے، بہت برا حال ہے آج معاشرے میں، آج سماج میں، آج معاشرے میں، ہمارے گھروں کا ہمارا اگر ہم جائزہ لیں تو بہت برا حال ہے۔ ہم باہر تو بہت اچھے بن کر پھرتے ہیں لیکن گھر میں بہت برے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں اور باہر بہت اچھے ہیں، اور باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں۔ تو ہمیں ہر جگہ اچھا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو حسن اخلاق کی تکمیل، چوتھا مقصد تعلیم و تربیت، اللہ کے بندوں کی تعلیم و تربیت۔ اس مقصد زندگی کو بنا کر آپ خلد آباد کی سرزمین سے اپنا مصمم ارادہ کر کے آتے ہیں اور دکن میں میرٹ شریف میں رہ کر رشد و ہدایت کے کام کو، ان کاموں کو آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، لمحہ بدلتے گئے، آخر ایک وقت آیا کہ خواجہ محمد میرا رحمت اللہ تعالی علیہ سن ہجری 790 کو 16 رجب المرجب سن ہجری 790 کو اس دار فانی سے رحلت فرماتے ہیں، وصال فرماتے ہیں۔ 16 رجب کو جو منڈپ کے نام سے مشہور ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ منڈپ کیا ہے؟ منڈپ کیا ہے؟ ارے یہ خواجگان چشت کا نظام بڑا عجب ہے، اللہ والوں کا نظام بڑا عجب ہے۔ اب شادی بیاہ ہوتی گھر میں، باہر پنڈال ڈالتے ہیں بھائی، کئی کو ڈالتے تاکہ دھوپ ہو تو لوگوں کو چھاؤں ملے، بارش ہو تو نہ بھیگے، لوگوں کی سہولت، لوگوں کا خیال کر کے کرتے نا۔ اس لیے یہ اللہ والوں کے یہاں، یہ خواجگان چشت کے یہاں ہر جگہ منڈپ کا رواج ہے۔ 16 رجب کو خواجہ محمد میرا کا وصال با کمال ہوا، اس لیے 16 رجب کو منڈپ کی فاتحہ اور گھی چراغا کی فاتحہ جو کی جاتی ہے، یہ خواجہ محمد میرا کا عرس ہے۔ 16 رجب کا خواجہ محمد میرا کا عرس ہے۔ اور یہاں ہمارے بھائی کہ یہاں 16ویں شب کی نیاز ہوتی، یہ بابا نے شروع کرے آتے ہیں۔ بابا نے اپنی زندگی میں 6 شریف، 12ویں شریف، 16ویں شریف، 24ویں شریف، یہ نسبت کی بنا پر، نسبت سے ان شبوں میں نظر و نیاز کا، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو کرنے کی تاکید دیتے تھے۔ یہ برکت کے کام ہے، کون بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سب کیجئے۔ جو کرے گا اس کے فیض و برکات حاصل کرے گا، جو نہیں کرے گا اس سے محروم رہے گا۔ تو 16 رجب المرجب سن ہجری 790 کو خواجہ محمد میرا کا وصال با کمال ہوتا ہے۔ اور آج جہاں گنبد عالی ہے وہاں آپ کو ارحم الراحمین کے سپرد فرما دیا جاتا ہے، اور ادھر صدرگاہ میں آپ کے دادا جان خواجہ عبد الملک میرا کا پہلے ہی وصال با کمال ہو چکا تھا۔ آج آپ کی بارگاہ وہاں مرجع خلائق ہے۔ اب خواجہ شمس الدین شمنا میرا رشد و ہدایت کے اس قافلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، کام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، ان 4 مقصدوں کو اپنی زندگی کا مقصد عین بنا کر کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھو جہاں تعریف کرنے والے لوگ رہتے ہیں وہاں گالیاں دینے والے بھی لوگ رہتے ہیں، جہاں واہ واہ کرنے والے رہتے ہیں وہاں تو تو کرنے والے بھی لوگ رہتے ہیں، جہاں اچھائی ہے وہاں برائی کرنے والے ہوتے ہی ہیں۔ تو خواجہ محمد میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال با کمال کے بعد ساری ذمہ داریاں شہنشاہ میرج، آفتاب میرج، شان میرج، آن میرج خواجگاہ خواجہ شمس الدین شمنا میرا رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنبھالی۔ رشد و ہدایت کا سلسلہ چل پڑا، تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہونے لگا، درس تصوف، درس قرآن، درس حدیث کے سلسلے چلتے رہے، لوگ فائدہ حاصل کرنے لگے، برے تھے تو اچھے بننے لگے، بد تھے تو نیک بننے لگے، گنہگار تھے تو تقوی و پرہیزگاری کی راہ پر آنے لگے، بے ایمان تھے تو ایمان لانے لگے، جگہ جگہ شہرت ہونے لگی، چرچا ہونے لگی، لوگ دور دراز سے، اطراف و اکناف سے آنے لگے، آپ کی ذات برکت، ذات بابرکت سے فیوز و برکات حاصل کرنے لگے، اسلام کا بول بالا ہوتے گیا اور باطل کا منہ کالا ہوتے گیا۔ تو اسی اثنا میں آپ کے واعظ و نصیحت کے سبب ایسا انقلاب آ گیا تھا سماج میں، معاشرے میں ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ پوچھو مت۔
اس وقت کا حال ایسا تھا، موٹی مثال سمجھ لے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بڑے پیسے والے لوگ، زمیندار لوگ، سود خور لوگ غریبوں پر، مظلوموں پر ایسا ظلم ڈھاتے تھے. اللہ نے تو انہیں انسان بنا کر پیدا کیا تھا، مگر یہ لوگ انہیں جانوروں والی زندگی جینے پر مجبور کر رہے تھے. ایسا کہ غریب انسان ہے ہی نہیں، ایسا بدسلوک کیا جاتا تھا. قوم و ملت میں اونچ نیچ تھی، انسانیت سسک رہی تھی. ایسے عالم میں آپ نے مظلوموں کی حمایت، ظالموں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کیا. رشد و ہدایت کا سلسلہ چل پڑا. بزدل کمزور لوگ جو ڈر کر جی رہے تھے، ان کی ہمت بننے لگی اور وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگے. تو یہ جو بڑے زمیندار لوگ تھے، بنیا، مہاجن، سود خور، یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ یہ سارا انقلاب ان کی وجہ سے آ رہا ہے، چلو ان کو ختم کر دیں گے تو یہ انقلاب بند ہو جائے گا. تو اس کے لیے ان ظالموں نے ایک شکیب القلب ظالم کو تیار کیا کہ ہم تجھے اتنا انعام دیں گے، اکرام دیں گے، اتنے پیسے دیں گے، تو ان کا کام تمام کر دے. مگر جو ظالم تھا وہ بھی سرکار سے ڈرتا تھا. کیوں ڈرتا تھا؟ اس لیے ڈرتا تھا کہ ان کے چہرے پر ایک ایسی تجلی تھی، ایسی نورانیت تھی اور ایسا اثر تھا، ایسی تاثیر تھی کہ بڑے سے بڑے بہادر کو بھی نظر سے نظر ملا کر دیکھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. جو آدمی سچا ہوتا ہے نا، جو آدمی سچا ہوتا ہے نا، تو اس سے اگر کوئی جھوٹا گفتگو کر رہا ہو، کوئی ایماندار سے کوئی بیمان گفتگو کر رہا ہو، تو بیمان کو ایماندار آدمی سے نظر ملا کر بات کرنے کی آج بھی ہمت نہیں ہوتی. یہ اثر ہے حقانیت کا، یہ اثر ہے حق گو کا، یہ اثر ہے حق پرستی کا. تو خواجہ شمس الدین شمنا میرا حق پرست، حق نما، حق شناس بن کر، حق کے علم بردار بن کر میدان عمل میں آ گئے تھے. بڑے سے بڑے بہادر کو بھی نظر سے نظر ملانے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. تو وہ انکار کر بیٹھا کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. انہوں نے وہ رگلایا، اور لے لے، اور انعام لے لے، اور پیسے لے لے، اور یہ لے لے، مگر تو کرنا چاہیے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں راضی تو ہو جاتا ہوں، مگر میرے لیے ٹائم دو، میں موقع دیکھ کر کام تمام کروں گا. تو تمام لوگوں کے کہنے پر وہ تیار تو ہو گیا اور موقع کی تلاش میں رہ گیا کہ کب موقع ملے پیچھے سے حضرت پر حملہ کرنا. دیکھو دنیا جب سے بنی ہے نا، تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی، 1 دن کی ہوئی، 2 دن کی ہوئی، 4 دن کی ہوئی، ہفتے کی ہوئی، مہینے کی ہوئی، سال بھر ہوئی، ختم ہو گئی. مگر ایک جنگ ایسی ہے، ایک جنگ ایسی ہے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے شروع ہے، جب تک دنیا رہے گی تب تک چالو رہے گی. اب وہ جنگ کون سی ہوا؟ وہ جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے، سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. آدم علیہ السلام حق کے سپہ سالار بن کر میدان میں آئے تو باطل کی طرف سے طاغوتی لشکر کا سپہ سالار بن کر شیطان آیا. ابراہیم علیہ السلام حق کے علم بردار بن کر میدان میں آئے، باطل کی طرف سے طاغوتی لشکر کا کمانڈر بن کر نمرود آیا. موسیٰ علیہ السلام حق کے علم بردار بن کر میدان میں آئے، باطلی طاغوتی لشکر کا سپہ سالار بن کر فرعون آیا. وقت گزرتا گیا، لمحہ بدلتے گئے، سب سے آخر میں آقا دو جہاں محمد عربی کی ذات بابرکت تشریف لائے. حق نما، حق شناس، حق گو بن کر آقا تشریف لاتے ہیں تو مد مقابل خاندان کے لوگ ہی ٹوٹ کر بیٹھ گئے. ابو جہل آیا، عتبہ آیا، شیبہ آیا، بڑے بڑے کفار مکہ آ گئے. وقت یہاں ختم نہیں ہوا، پھر آگے چلو. پھر وقت آیا، امام ابن امام، شہید ابن شہید، نواز رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا و مولانا امام علی مقام، امام حسین مجتبی، حق کے علم بردار بن کر، حق پرست، حق نما، حق شناس، حق گو بن کر میدان عمل میں آئے. مد مقابل
مد مقابل جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا یزید مد مقابل آیا۔ کرب و بلا کی جنگ کا انجام دیکھیے، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہمیں ناز ہے، ہم حسینی ہیں۔ اندازہ کیا لگاؤ گے تم میرے یقین کا؟ ادنا سا ایک غلام ہوں میں سید حسین کا۔ اسی طرح حق کے علم بردار بن کر، حق پرست بن کر، حق شناس بن کر، حق گو بن کر، حق نما بن کر خواجہ خواجگاہ خواجہ شمس الدین شمنا میرا کی ذات بابرکت نمودار ہوئی، اور طاغوتی لشکر کے سپہ سالاری اور کمانڈری کا حق ادا کرتے ہوئے وہ سود خور، زنا خور، شراب خور، مہاجن، بنیا، زمیندار، یہ لوگ آگے بڑھ کر ایک ظالم کو تیار کیے۔ وہ مد مقابل تو نہ سکا، لیکن موقع کی طاق میں رہا۔ جب آپ اپنے دادا جان کی زیارت کے لیے صدلگہ شریف گئے اور دادا جان کی بارگاہ کی حاضری دے کر وہاں کے اطراف و اکناف کی لوگوں کی اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے آپ رشد و ہدایت کے کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں آگے بڑھے، وقت نماز آ گیا۔ آپ نماز عشق ادا کرنے کے لیے، نماز محبت ادا کرنے کے لیے، بندگی کا حق بجا لانے کے لیے آپ حقیقی مالک و معبود کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ظالم نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے، اچھا موقع ہے، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ اللہ والوں کی نماز ایسی نماز کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دنیا سے بے خبر ہو کے پڑھتے تھے۔ ہماری نماز ایسی نماز کہ اگر لائٹ چلی جائے، فین بند پڑ جائے تو ہمارا پورا خیال فین کی طرف، مصلی پہ اگر چونٹی بھی گزر جائے تو چونٹی کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے، دل کہیں اور ہوتا ہے، سر سجدے میں ہوتا ہے۔ مگر اللہ والوں کے سجدوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے قریب تر ہو جاتے ہیں، یاد الہی میں ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں، عشق الہی میں ڈوب کر سرشار ہو کر نماز پڑھتے ہیں، یاد الہی کے لذتوں سے سرشار ہوتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، دنیا سے بے خبر ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ ایک بات یہاں رک کر میں بتانا چاہوں گا، جوانوں، آپ مدینہ جاؤ، روضہ رسول کے ساتھ مسجد نبوی ہے، نجف شریف چلے جاؤ، مولا کائنات کے روضے کے ساتھ مسجد ہے، کربلائے معلیٰ چلے جاؤ، امام پاک کے روضے کے ساتھ مسجد ہے، بغداد معلیٰ چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، اجمیر پاک چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، پاک پٹھن چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، دہلی قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، بابا برہان، بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، دہلی چلے آؤ، خواجہ نظام الدین کے روضے کے ساتھ مسجد ہے، گلبرگہ چلے جاؤ، بندہ نواز کے روضے کے ساتھ مسجد ہے، خلدآباد چلے جاؤ، بابا برہان کے روضے کے ساتھ مسجد ہے، زین الدین شیرازی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، روضے کے ساتھ مسجد ہے، اور شہنشاہ میرٹھ کی بارگاہ میں بھی چلے جاؤ تو روضے کے ساتھ مسجد ہے، شاہ نعمت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، روضے کے ساتھ مسجد ہے۔ آپ جہاں جہاں بھی، جس جگہ بھی اللہ والے کے در پر جائیں گے، ہر در کے ساتھ در خدا جڑا ہوا ہے، ہر روزے کے ساتھ مسجد لگی ہوئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اللہ والے نمازوں کے پابند تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، نمازوں کو قائم کرنے والے تھے، نمازوں کو قائم کرنے کی ترغیب دلانے والے تھے، تو ہم ان کے ماننے والے بے نمازی رہے، کیسی بری بات ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو آباد رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، حلال و حرام کی تمیز کرو، سچ بولو، حق پر رہو۔
خون میں نہاؤ، زخموں کو سہو، سر فدا کرو، وقت آئے دین پہ تو یوں حق ادا کرو۔ شہنشاہ میرج کی بارگاہ سے بھی یہی اعلان ہے، کربلائے معلیٰ کی سے بھی یہی پیغام ہے، بغداد معلیٰ سے بھی یہی پیغام ہے، خلد آباد کی سرزمین سے بھی یہی پیغام ہے، شہنشاہ دکن کی بارگاہ سے بھی یہی پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، خون میں نہانا پڑے تو نہاؤ، زخموں کو سہنا پڑے تو سہو، اور سروں کو فدا کرنا پڑے تو کرو۔ جب دین پر بات آئے تو ایسے حق یوں ادا کرو۔ تو آپ حالت نماز میں تھے، ظالم نے سوچا اچھا موقع ہے، تو فوراً ظالم نے حالت نماز میں پیچھے سے زہر بجھایا ہوا خنجر آپ کے پشت پر ڈال دیا، کئی وار کر دیے، جس سے شکم پاک شک ہو گیا۔ آپ حالت نماز میں اپنے رب سے جا ملے۔ اس نواسے پر میں اکثر محرم کے بیان میں کہتا ہوں، امام حسین کی طرف منسوب کر کے، اور ان کی طرف کیوں نہ کروں، یہ بھی امام حسین کی اولاد ہے، امام حسین کے چشم و چراغ ہیں۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، اے حسین تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خدا کو ناز ہے، حسین تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حالت نماز میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی تاریخ 21 رجب المرجب، 21 رجب کو آپ شہید ہوئے۔ 21 رجب سن ہجری 796 کو آپ شہید ہوتے ہیں۔ بعد شہادت کے آپ کا شکم پھٹنے کے سبب کچھ چیزیں باہر آ گئی تھی، ان کو وہیں دادا جان کے پہلو میں دفنایا گیا اور جسم پاک کو میرج شریف لایا گیا۔ 24 رجب کو لا کر ابا حضور کے پہلو میں، والد بزرگوار کے آغوش رحمت میں، خواجہ محمد میرا کے پہلو میں آپ کو دفنایا گیا۔ 21 رجب کو سن ہجری 796 کو آپ شہید ہوتے ہیں۔ 24 رجب سن ہجری 796 کو آپ کو میرج شریف میں لا کر ابا حضور کے پہلو میں آپ کو دفنایا جاتا ہے۔ اس لیے عقیدت مند 24 رجب کو ہر سال شیان شان طریقے سے آپ کا عرس پاک مناتے ہیں، اور عرس پاک کے رسومات ادا کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ صبح قیامت تک ادا کیے جاتے رہیں گے۔ میرے دادا شیخ نے کہا تھا، تیرے مستوں کو یا خواجہ تیرا ہی نام کافی ہے، تیرے مستوں کو یا خواجہ تیرا ہی نام کافی ہے، تیرے ماں خانے کی میں سب سے اچھی اور سستی ہے، مدینے سے چلی اجمیر پہنچی اور ہر طرف پھیلی، مدینے سے چلی اجمیر پہنچی اور ہر طرف پھیلی، مہ وحدت کی نبضی صاف ستھری میٹھی میٹھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں، خدا رکھے یوں ہی آباد میں خانہ تیرا ساقی، کوئی مانے نہ مانے میرا ایمان یہ مانتا ہے، میرا دل یہ مانتا ہے۔ 650 برس ہو گئے، آج بھی فیوز و برکات کا چشمہ در خواجہ پر جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ فیض پانے والوں نے کیا کیا نہیں پایا، یہ حسین تیرا ادنا بندہ ہے، شمس پیا کا پروردہ، کیوں اس پہ کرم ہے تیرا صدا، کوئی کیا جانے خالق کے سوا۔ فرماتے ہیں، خدا رکھے یوں ہی آباد میں خانہ تیرا ساقی۔ اللہ نے میرج کی ولایت سرکار کو عطا کی ہے۔ آپ رہتی دنیا تک گلی کا نگر سیوک ہو یا شہر کا عمدار ہو، ووٹ دے کر چن کر لانے کے بعد 5 سال رہتا ہے، اس کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، جس کو ووٹ دیں گے جو چن کر آئے گا وہ ہوگا۔ مگر قدرت کی یہاں یہ سسٹم نہیں ہے، قدرت جسے ایک بار چن لیتی ہے، ایک بار دے دیتی ہے، اسے واپس نہیں لیتی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہے۔ اللہ نے ہندوستان کی سلطنت معین الدین حسن سنجری کو بخشی اور میرج کی ولایت شہنشاہ میرج کو عطا فرمائی ہے۔ رہتی دنیا
آباد، میں خانہ تیرا ساقی، تیرے میں خانے کی میں سب سے اچھی اور سستی ہے۔ اور کوئی مانے نہ مانے، ایک ولی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، خبر بھی ہے تجھے ظاہر حسین مست ہے کیسا، خبر بھی ہے تجھے ظاہر حسین مست ہے کیسا، خدا شاہد ہے، ارے یہ شمسی ہے، یہ چشتی ہے، بہشتی ہے۔ یہ شمسی بھی ہے، چشتی بھی ہے، اور یقیناً کوئی مانے نہ مانے یہ بہشتی ہے۔ بہشتی کسے بولتے ہیں؟ جنتی کو۔ جنت کو فارسی میں بہشت کہتے ہیں۔ تو یہ خواجہ خواجگاں کی ذات شمسی بھی ہے، چشتی بھی ہے اور بہشتی بھی ہے۔ ان کی نسبت اور ان کی محبت سے اور ان کے در پاک سے جو فیض میرے دادا نے لیا، اس کو کہا خبر بھی ہے تجھے ظاہر حسین مست ہے کیسا، خدا شاہد ہے، یہ شمسی ہے، یہ چشتی ہے، یہ بہشتی ہے۔ اللہ ہماری سب کی نسبتوں کو سلامت رکھے۔ آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا، لوگ کرامتوں کے بہت دیوانے تھے، سب بولے کرامتاں نہیں بولے۔ ارے کرامتاں کیا سنتے ہیں؟ ان کے در کی خاک کرامت ہے، ان کے در کی خاک میں کرامت ہے۔ 650 برس سے لوگ مان رہے ہیں۔ یہ خاک کی بات ہوئی، نام میں بھی کرامت ہے، نام میں بھی کرامت ہے۔ بابا جلدی سرکار کا نام اپنی زبان پر لیتے نہیں تھے، کیا بولتے تھے جب بھی تذکرہ ہوتا؟ بڑی گنبد والے سرکار، بڑے گنبد والے سرکار، بڑی گنبد والے سرکار بولتے۔ اگر کسی مرید کا نام بھی شمس الدین رہا تو نام نہیں لیتے تھے۔ ہمارے شمس الدین انعامدار گواہ ہیں، زندہ ہیں، جا کر کبھی مل کر پوچھو کہ سال ہا سال برسوں بابا کی خدمت میں رہے۔ یہ باتیں کہیں کو بول رہا ہوں کیونکہ سب عاشق ہیں، اس لیے عاشقوں کو عاشقوں کی باتیں سنائی جاتی ہے۔ تو بابا نے کبھی ان کا نام زبان پر نہیں لے، ان کے بیٹے کا نام لے کو بولے، فلاں کے ابا، یاسمین کے ابا، آسمہ کے ابا، یاسر کے چاچا کہاں ہیں؟ پوچھو بابا ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بولے کیسے لوں، وہ بڑے گنبد والے سرکار کا نام ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو اس لیے ڈرتا ہوں۔ نام کا بھی اتنا ادب کرتے تھے، نام کا بھی اتنا ادب کرتے تھے۔ ادب والوں کو ہی مقام و مرتبے نصیب ہوتے ہیں، اس لیے بھائیو ادب والے بنو، بے ادبیوں سے بچو۔ بزرگوں کی بے ادبی تمہیں دونوں جہاں میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے، لہٰذا بے ادبیوں سے بچو۔ آخری پیغام یہ لے کر جاؤ، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائے، دوست چھوڑتے ہیں تو چھوٹ جائے، مگر اپنے ہاتھوں سے دامن مصطفیٰ، دامن اولیاء ہرگز ہرگز نہ چھوٹنے پائے۔ رشتے جندے رہ لکچ روح نکل گئی تو کون سا رشتہ نہیں آتا کام۔ دوست قبر تک ہی 4 کندھا دے کو لے جاتے ہیں، بس جیسے دفنے نکل جاتے، 2 منٹ ٹھہرے گا تو نہیں ٹھہرتے، کام اگر نکل جاتے۔ مر بھی گئے تو جلدی بڑھو رہے، کام آئے، جانے کا اور نہیں کھائے، بہت لیٹ ہو رہا، کب تک رکھ لے پڑتے مردے کو، دوست بھی نہیں بولتے، مردہ بولتے۔ تو رشتے ناتے دوست سب چھوٹ جاتے، رہ جاتے، مگر ایک رشتہ جو ہر وقت کام آتا ہے وہ رشتہ مصطفیٰ ہے، وہ رشتہ رسول ہے، وہ نسبت رسول ہے جو اولیاء سے ہمیں ملتا ہے۔ اسے سنبھال کر رکھو، اسے سنبھال کر رکھو، اپنے ہاتھوں سے کبھی دامن اولیاء چھوٹنے نہ پائے۔ خواجہ صاحب نے، شہنشاہ میرج نے، دیگر اولیاء میرج نے جو درس ہمیں دیا، جو تعلیم ہمیں دی، جو عقیدہ ہمیں دیا، جو نظریہ ہمیں دیا، وہ کبھی فراموش نہ کرو، اس پر قائم رہو۔ کوئی مانے نہ مانے، ایماندار نہ کما، مجھے بہکانے کی کوشش مت کر۔ اپنی اولاد کو بزرگوں کی دامنوں سے وابستہ کرو، بزرگوں کی چوکٹ سے جوڑے رکھو، بزرگوں کے آستانوں سے لگائے رکھو۔ یہ نسبتیں بڑی چیز ہوتی ہے، یہ نسبتیں بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔
اللہ ہم سب کی نسبتوں کو سلامت رکھے. آخر میں دعائی کلمات کے طور پر یہ اشعار عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. خواجہ تم جو ملے خدا بھی ملا, حق ملا حق سے پیارا نبی بھی ملا, عرض میرج پہ رحمت کا گلشن کھلا, رحمت حق کی شان سلام علیہ. اما خوجا کمالا کے آنکھوں کے نور, خاک در کی اثر سے بلائے ہو دور, روح عاشق تصور سے پائے سرور, ساقی تش نگاہ سلام علیہ. آنکھوں سے پلانے والے سرکار, تم کہاں بھی رہو دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ, سرکار کی نگاہ فیض تم پر ہے. اللہ ان نگاہوں کو سلامت رکھے اور ان نگاہوں کی عنایتوں کو اللہ ہم سبوں پر سلامت رکھے. روح عاشق تصور سے پائے سرور, ساقی تش نگاہ سلام علیہ. خادمہ آستا پہ ہے حاضر, دین اور دنیا میں ان کے ہو تو ناصر. لو خبر زین الدین پیر کے خاطر, جان سید کی جان سلام علیہ, جان سید کی جان سلام علیہ. خدا رکھے یوں ہی آباد میں خانہ تیرا ساتھی, تیرے میں خانے کی میں سب سے اچھی اور سستی ہے. خبر بھی ہے تجھے ظاہر حسین مست ہے کیسا, خدا شاہد ہے. خدا کو گواہ بنا کے بول رہے ہیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. خدا کو گواہ بنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خدا شاہد ہے, یہ شب یہ شمشی ہے, یہ چشتی ہے, بہشتی ہے. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہمارے